جب صورتحال کافی کشیدہ ہو جاتی ہے تو جناب OIC کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جاتا ہے۔ 57 اسلامی ممالک اکٹھے کیے جاتے ہیں، کافی دیر اجلاس چلتا ہے اور اجلاس کا خلاصہ بھی یہی نکلتا ہے کہ عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ ترکی کے صدر جناب طیب اردگان صاحب اس ٹائم مسلمانوں کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ وہ بھی جناب اٹھتے ہیں، اٹھ کے لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں اور ان کی تقریر کا آخر پہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ عبداللہ حسن ہے میں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ساری دنیا کے پاس ایک ہی ٹاپک ہے فلسطین، فلسطین کا گرتا ہوا لہو، فلسطین کی بچھتی ہوئی لاشیں۔ میں بھی آج اسی ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے تھوڑی سی گزارش آپ سے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ نظر آنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ناظرین، فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فلسطین کے اوپر اس ٹائم کیا حالات چل رہے ہیں، یہودی کس سازش کے اندر مبتلا ہیں۔ بات دراصل یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ شیخ جراح ایک چھوٹا سا علاقہ ہے القدس کے پاس، مقبوضہ بیت المقدس کے پاس، جہاں سے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان کے گھروں کو گرانا شروع کر دیا تھا اور وہاں پر ایک نئی یہودی بستی قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس پر مسلمان سراپا احتجاج ہوئے۔ لیکن بات اتنی دور تک چلی گئی کہ شیخ جراح علاقے سے شروع ہونے والی یہ لڑائی آہستہ آہستہ مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئی کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والے نمازیوں پر حملہ کر دیا گیا، گولیاں برسا دی گئیں، گولے برسا دیے گئے، انہیں شہید کرنا شروع کر دیا گیا۔ پھر یہ صورتحال غزہ چلی گئی، شیخ جراح، بیت المقدس، القدس اور اس کے بعد غزہ کی طرف یہ صورتحال بڑھ گئی۔ جب بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں جب نمازیوں پر حملہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر ماجرا کچھ یوں آیا کہ ایک حماس تنظیم اٹھی جس نے غزہ سے جس نے اسرائیل پر میزائل داغنے شروع کیے۔ پہلے دن 130 میزائل داغے گئے، جن میں سے 2 میزائل اپنے نشانے پر تل ابیب میں کسی گاڑیوں کو لگے جا کے جو چوک کے اندر کھڑی تھیں۔ باقی میزائل کچھ ادھر ادھر گر گئے، کچھ میزائل کو اسرائیل کے مطابق ہم نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے ناکام بنا دیا۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے اوپر ہمارا کیا کردار ہے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے تھا؟ 57 اسلامی ملک ہیں، OIC ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، جدھر بھی دیکھ لیں ایک ہی بات ہے۔ وزیر اعظم پاکستان صاحب کھڑے ہوتے ہیں، فلسطین کے بارے میں لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں اور اس تقریر کا جو آخر پہ خلاصہ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے کہ عالمی برادری اس مسئلے کے اندر آئے اور اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ صاحب پاکستان کے کھڑے ہوتے ہیں، مختلف وزراء خارجہ سے ملاقات کرتے ہیں، ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہیں۔ ان سارے ٹیلی فونک رابطوں کا اور ملاقات کا جو صد باب ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی یہی نکلتا ہے کہ عالمی برادری آئے اور کردار ادا کرے۔ جب صورتحال کافی کشیدہ ہو جاتی ہے تو جناب OIC کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جاتا ہے۔ 57 اسلامی ممالک اکٹھے کیے جاتے ہیں، کافی دیر اجلاس چلتا ہے اور اجلاس کا خلاصہ بھی یہی نکلتا ہے کہ عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ ترکی کے صدر جناب طیب اردگان صاحب اس ٹائم مسلمانوں کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ وہ بھی جناب اٹھتے ہیں، اٹھ کے لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں اور ان کی تقریر کا آخر پہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ عالمی برادری کون ہے، کس جن کا نام ہے یہ عالمی برادری؟ اگر آپ عالمی برادری اقوام متحدہ کو کہہ رہے ہیں، اگر آپ عالمی برادری سلامتی کونسل کو کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ سلامتی کونسل کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر بے شمار قراردادیں پہلے اس چیز پر منظور ہو چکی ہیں، فلسطینیوں کو ان کا حق ملنے پر منظور ہو چکی ہیں، لیکن ان قراردادوں پر کوئی عمل درآمد نظر نہیں آیا۔
اگر آپ ان کو عالمی برادری کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس عالمی برادری کا ایک فادر ہے جو اس ٹائم جو بائیڈن ہے، اور وہ کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کر چکا ہے۔ مسلمانوں کا اس پر کردار تو اب یہ بنتا ہے کہ جو حالات نظر آ گئے ہیں، جو حالات موجودہ ہو چکے ہیں، ان حالات کے اندر مجھے قرآن مجید کی پھر وہ آیت یاد آ جاتی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ کیا مسلمانوں، میں اگر اس آیت کو تھوڑا سا ڈیپلی جا کے دیکھوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت موجودہ فلسطین کے لیے ہی اتاری گئی۔ بچے چیخو پکار کر رہے ہیں، مائیں بہنیں چیخو پکار کر رہی ہیں، جوان چیخو پکار کر رہے ہیں، لاشیں کٹی جا رہی ہیں، لاشیں گری جا رہی ہیں، لہو بہا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک ہی رد عمل ہے، عالمی برادری کردار ادا کرے، اس سے آگے کوئی عمل نہیں۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اب جہاد کیا جا سکتا ہے، قتال کیا جا سکتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے تحت فلسطین کو آزاد کروایا جا سکتا ہے، بیت المقدس کو چھڑوایا جا سکتا ہے، یا پھر دوسرا اگر ہم ماجرا دیکھیں کہ جی OIC 57 اسلامی ملک بیٹھ کے ان سے بات چیت کریں اور اتنے روب اور دبدبے کے ساتھ بات چیت کریں کہ وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ باتیں کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ 57 اسلامی ممالک اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کی بات تک سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگلا آپشن پھر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ کا رہ جاتا ہے، لیکن وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نہیں کیا جا رہا، ایک ہی لفظ کہا جا رہا ہے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ جناب رجب طیب اردگان صاحب اٹھتے ہیں جی، اٹھ کے کہتے ہیں جی کہ القدس کی طرف بڑھنے والے تمام ہاتھوں کو توڑ دیا جائے گا۔ ایک سوال میرا یہاں پہ اٹھتا ہے، بنتا ہے کہ جی وہ وقت کب آئے گا جب القدس کی طرف بڑھنے والے ان ہاتھوں کو توڑ دیا جائے گا؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی وقت ایسا آئے گا کہ القدس کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑا جائے گا؟ کیا کوئی ابھی باقی امید آپ لگا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی منظرنامہ بنایا جائے، کوئی ایسا منظر پیش کیا جائے، یا کوئی ایسا منظر آئے اور کہ پھر القدس کی طرف جو ہاتھ بڑھے ان کو توڑا جائے؟ آخر پہ چند ایک گزارشات حکومت پاکستان سے، اپنے آرمی چیف صاحب سے، اور 57 اسلامی ممالک OIC سے کہ عالمی برادری جو کردار ادا کرے، اس کردار ادا کرنے سے کوئی معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اسی بات پر لگے رہیں گے کہ عالمی برادری کردار ادا کرے تو پھر یاد رکھیں یہ معاملہ ساری زندگی حل نہیں ہوگا۔ عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں تو لگائے بیٹھے رہیں، عالمی برادری آپ کے اس معاملے کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس معاملے کا اگر کوئی حل ہے تو وہ قرآن کے مطابق وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔